السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیل کو محبت میں درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اذان کے بعد فوراً آنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے. دین کی جو بات کہی جائے سنی جائے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، آج جو ہے تاریخ 12 ربیع الاول ہے اور سن 1447 ہجری چل رہا ہے. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہ یہ ہو کہ ایمان اور عقیدہ اور عبادت کی حد تک ہم مسلمان ہو، بلکہ ہمارا حال یہ ہو کہ اگر ہم مسجد میں مسلمان ہیں تو ہم اپنے گھر میں بھی مسلمان ہوں، اگر ہم مسجد میں مسلمان ہیں تو بازار میں بھی مسلمان ہوں، اگر ہم مسجد میں مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں اپنے دوستوں میں بھی مسلمان ہوں. یعنی جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر ایمان والے اور مسلمان بن جاتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم باہر بھی مسجد کی باہر والی جو زندگی ہے، جو ہماری رات دن کی زندگی ہے، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے دوستوں میں، اپنے خرید و فروخت میں، ہر اعتبار سے ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مذہب اسلام میں 5 حصے رکھے ہیں.
اگر ان 5 حصوں پر ہم صحیح طریقے سے مشتمل ہیں، ہماری زندگی میں وہ پانچوں کے پانچوں حصے ہیں، تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اگر وہ 5 حصے میں سے کوئی حصہ ہماری زندگی سے چھوٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ وہ 5 حصے کیا ہے؟ نمبر 1، عقائد کے اعتبار سے ہم مسلمان ہوں۔ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہو کہ جو بھی کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، میری زندگی میں جو کچھ ہوا، جو میرے سے پہلے ہوا، جو آئندہ ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کسی انسان، کسی پیر، کسی فقیر، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی میں خوشیاں، ہماری زندگی میں غمی، ہماری زندگی میں بیماری، ہماری زندگی میں تندرستی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب قبضہ قدرت میں ہے۔ مالداری، فقیری، تنگدستی اور لاچاری، مجبوری، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا صحیح درست ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوں، ایک حصہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جو عبادات ہے، ان عبادت میں بھی ہم پورے کے پورے کھڑے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، حج کا اگر موقع آئے اور پیسے ہوں تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہوں۔ ان اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہیں۔ تیسری چیز ہے ہمارا لین دین، خرید و فروخت۔ خرید و فروخت، معاملات جس کو کہتے ہیں، یعنی ہم معاملات کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوں۔ جس کی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ناجائز اور حرام روزی نہ کمائے، ناجائز اور حرام روزی نہ ہو ہمارے ہاتھ میں، نہ ہمارے پیٹ میں، ہم اس کے بارے میں بھی بالکل مسلمان۔ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، کسی بھی اعتبار سے ہمارے اعمال سے ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں۔ معاملات کے اعتبار سے ہم مسلمان ہونے چاہیے۔ نمبر 4، چوتھی چیز یہ ہے باہمی میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہو، زندگی گزارنا ہو، رہن سہن ہو، یہ سارے طریقے اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ ہمارے بچوں کے جو حقوق ہے اس اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہوں، ہماری بیوی کے جو ہمارے اوپر حقوق ہے اس کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوں، اور ہمارے اوپر جو ہمارے ماں باپ کے حقوق ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم اعتبار سے مسلمان ہوں۔ ہر اعتبار سے ہمارا دوست ہے جو دوست کس اعتبار سے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو کہاں ہو، اس اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کئی گندی جگہ بیٹھتے ہوں، جن کی عادت خراب ہو، جن کے معاملات خراب ہو، جن کے اخلاق خراب ہو، اس اعتبار سے بھی ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا ملنے جلنے والے آدمی کیسے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہے، ہماری بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہوں۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاق، یعنی باطن، ہمارے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے یہ بھی مسلمان ہونی چاہیے۔ ہم ظاہری اعتبار سے کپڑے پہن لیے، ٹوپی اوڑھ لی، ہم نے امامہ باندھ لیا اور ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم ظاہری اعتبار سے مسلمان، لیکن اندرونی اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہے۔ ایسا نہیں اللہ کو پسند ہے۔ باطن کے اعتبار سے بھی مسلمان ہو، ظاہر کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہیں۔ یہ اخلاق ہمیں پیش کرنے ہوں گے۔
یعنی آج ہم مسجد میں ہیں تو مسجد میں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اسی اعتبار سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امانت کے اعتبار سے بھی ہم مسلمان ہیں۔ جس کی جو امانت ہمارے پاس ہو اس میں بالکل خیانت نہ ہو۔ کسی کا ہمارے اوپر قرض ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ جب اس کا وعدہ ہو اس وعدے کے مطابق اس کو دے، وعدے کے مطابق وقت آ جائے نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس کے ساتھ پھر وعدہ کر لے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، سفر میں جا رہے ہیں، اور یعنی اخلاق کیسے تھے پہلے لوگوں کے اور کیسے ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس اعتبار سے میں ایک مثال واقعے کے اعتبار سے آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی راہ ملے چلنے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے مجھے بھی راستہ ملے، آپ کو بھی ملے، اور ہم اپنی زندگی کو پرکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا ہے، سفر میں چلے ہیں، جو ان کے ساتھ زاد رہا تھا یعنی کھانا پینا جو انہوں نے ٹفن لے رکھا تھا وہ سب راستے میں سفر میں ختم ہو گیا۔ اب کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اور کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کو ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو بلایا اور بلا کر کے کہا، دیکھو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اور مجھے کچھ دودھ دے دو آپ نکال کر کے کسی بکری کا، اور میں اس کے پیسے تم کو ادا کر دوں گا۔ تو اس چرواہے نے کہا، دیکھیے بکریاں میرے پاس ہیں، میں آپ کو دودھ دے دیتا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا، نکال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کا اور امتحان لینا چاہیے، کیسا آدمی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جو تیرے بھی فائدے کی ہے اور میرے بھی فائدے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ تیرے پاس جو بکریاں ہیں، ایک بکری تو مجھے فروخت کر، ایک بکری تو مجھے فروخت کر دے، میں تجھے، میرا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ میں اس کا دودھ پی لوں گا، مجھے بھوک لگی میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں گا، تیرا فائدہ یہ ہوگا تیرے پاس دو پیسے آ جائیں گے، اور رہی مالک کی بات، مالک کو یہ کہہ دینا کہ جی بھیڑیوں کا زمانہ ہے، ادھر ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، تیری بھی بات بن گئی، میری بھی بات بن گئی، اور مالک کو بھی تو سمجھا دے گا، میری طرف سے یہ حکم ہے، یہ رائے ہے میری۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ دیکھیے یوں فرمایا، آئین ہاگا آئین اللہ ہاگا آخی، اے میرے بھائی اللہ کہاں گئے؟ جو مالکوں کا مالک ہے وہ کہاں گیا؟ چلو میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ مالکوں کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو میں بکری فروخت کر دوں اور میں کہہ دوں کہ بھیڑیا کھا گیا، تو کل قیامت کے دن میرا مالک جو مالکوں کا مالک ہے وہ میرے سے سوال کرے گا، میں کیا جواب؟ یہ ڈر، یہ خوف اس وقت کے مسلمانوں میں کہ کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس ایمانی جذبے کو دیکھا اور اس کی اس امانت کو دیکھا کہ کس انداز میں یہ امانت کو پیش کر رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مجھے ہے، وہ کل میرے سے پوچھے گا، اس وجہ سے میں اس کو نہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے جب تک تیرے جیسے آدمی اس روئے زمین پر رہیں گے، کوئی ظالم، کوئی ظلم، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے، کسی کو اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ جب تیرے جیسے آدمی دنیا سے چلے جائیں گے
پھر ظلم ہونا شروع ہو جائے. اللہ اکبر. اس واقعے سے اندازہ یہ لگتا ہے آج ہم باہر کام پر جاتے ہیں، لوگوں کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، کسی کا ایک رتی برابر بھی کوئی سامان ادھر ادھر، ہم پوری امانت داری کے ساتھ وہاں اپنا ثبوت دیں. اللہ رب العزت کو ہر وقت اس کا خوف اپنے دل میں رکھے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں ہم کانپ رہے ہو اور باہر جا کر کے ہم گڑبڑ سڑبڑ کر رہے ہیں. جیسے ہم یہاں مسلمان ہیں ایسے ہی ہم اپنے کام پر مسلمان ہوں، بازاروں میں، اپنے لین دین میں، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر اعتبار سے ہم مسلمان ہوں. اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے ہوئے ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. ادھر وہ چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا. تو اس نے آ کر پوچھا صحابہ سے، اس نے سوچا کہ یار ان کے جو سردار ہیں مسلمانوں کے، چلو دو بات سن کر آئیں گے ان کی، چاہے بکریاں تو چر رہی ہے، دو بات سننے میں کیا کسی کا جا رہا ہے. ان کی دو بات سن کر آئے، دیکھ کر آئیں گے کیسے ان کے سردار. تو وہ بکریاں چرانے والا آدمی، وہ چرواہا جس کے گندے کپڑے ہیں، گندا بدن ہے، بدبو آ رہی ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں اندر تشریف رکھتے ہیں سردار. تو وہ چرواہا پہلے تو باہر دیکھ کر کے اس خیمے کو حیران پریشان، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا خیمہ ہے، اور دیکھ رہا ہے یار اتنے بڑے سردار اور کھجور کے پتے کے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے. اندر پہنچتا ہے تو کھجور ہی کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہے، کوئی گدا نہیں، کوئی مخمل نہیں، کوئی قالین نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی، بس ایک چٹائی ہے کھجور کے پتوں کی ٹوٹی پھوٹی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار تشریف فرمائے، آ کر بیٹھ گیا، حیران و پریشان ہے، دیکھ رہا ہے عجیب یار سردار کا کیا حال ہے، کھجور کے پتوں کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑے کام کو انجام دے رہے. تو کہنے لگا آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کیا لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اگر میں آپ کی بات کو قبول کر لوں تو میرے لیے کیا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری بات کو قبول کر لے تو آج سے میرا بھائی، تو ہمارا بھائی بن جائے گا، جتنے باہر ہیں ہم تجھے اپنا بھائی مان لیں گے اور میں تجھے اپنے گلے سے لگاؤں. اور اللہ رب العزت تیری یہ جو دھوم میں پھک کر کے جل کر کے جو چمڑی تیری کالی ہو رہی ہے، اللہ اسے روشن اور نور سے بدل دے. تیرے کپڑوں سے جو بدبو آ رہی ہے، تیرے بدن سے جو بدبو آ رہی ہے، اللہ اسے خوشبو سے بدل دے. تو جب اس نے بات سنی وہ سوچ رہا ہے یار اتنے بڑے سردار ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، گلے سے لگانے کے وعدہ ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ روشنائی سے بدل دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کالا پن. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں اور مجھے بتائیے کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر پڑھو اشہد اللہ، آپ بھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس نے یہ پڑھا اور پڑھ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن مسلمان کے کام کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں جو تجھے نماز کے لیے کہوں، ابھی کوئی رمضان بھی نہیں ہے جو تمہیں روزے رکھنے کے لیے کہوں، تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو تجھے زکات کے لیے کہوں، تیرے پاس کوئی ایسی تیاری نہیں ہے جو تو حج کرنے جائے۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تو یہاں رہ کر ہمارے ساتھ میں جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو انجام دے۔ یعنی جنگ کی تیاری میں ہم یہاں مصروف ہے، ہمارے ساتھ لگ جا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو کہا کہ پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، کہا کہ نہیں ابھی نہیں، تیرے پاس جو امانت ہے یہودیوں کی جو بکریاں ہیں پہلے اس امانت کو ادا کر کے آؤ، اس کے بعد یہ بات قبول کر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دشمن کی وہ بکریاں ہیں، مال ہے، غنیمت ہے، مال غنیمت، لیکن جو عہد، جو پیمان، جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے اور اس نے جو علیہ وسلم سے کیا ہے اس کو پہلے ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پھر تو مسلمان بنے گا۔ پہلے اس امانت کو ادا کر۔ آج ہمارا لین دین دیکھیے، آج ہماری زندگی کے اٹھنے بیٹھنے دیکھیے، آج ہمارے پاس کسی کا ہے تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسلمان نہیں ہے، ابھی اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور ہم رات دن گڑبڑ کر رہے ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہر اعتبار سے ہم مسلمان ہوں، مسجد میں مسلمان ہیں تو باہر مسلمان ہوں، باہر مسلمان ہے تو مسجد میں مسلمان، ہر اعتبار سے ہم مسلمان۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو مذہب اسلام میں پورے کے پورے داخل۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ امانت میں خیانت کر کے، لوگوں کے ساتھ دھوکے کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کر کے شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات مت مانو، قرآن کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وما توفیق